السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی تفسیر بشمول صحائے ستہ تقریباً 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان میں سے علماء، صوفیہ اور اولیاء کی مختلف کتابوں کے منتخب عناوین بھی ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس کتاب سے ماخوذ عنوان شیعہ سنی اختلاف آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ تو آپ کو اور ہر مسلمان کو علم ہے، یعنی معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بابرکت دور میں، یعنی آپ کے برکت سے بھرے ہوئے اور بہترین رحمت والے دور میں، امت میں نظریاتی اختلاف کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نظریاتی وجود یعنی فکری وجود، اپنے اعتبار سے عقائد کا جو نظریہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اس طرح کے اختلاف کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ پوری امت اسلامیہ اختلاف کی وبا سے، یعنی اختلاف جیسی بیماری سے محفوظ اور کفر کے مقابلے میں ایک جان اور ایک قالب تھی۔ یعنی ساری امت مسلمہ اور سارے مسلمان کفر کے مقابلے میں تھے، اور سب نے مل کر کفر کا مقابلہ کیا، اور کسی میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا کوئی نظریہ کسی کے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ تو اور کفر کے مقابلے میں ایک جان اور ایک قالب، یعنی ایک ہی جسم اور ایک ہی دل کے مانند تھے۔ نظریاتی اختلاف کی ابتدا، یعنی نظریاتی اختلاف کب پیدا ہوا؟ پہلی بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے خلافت میں ہوا، یعنی آپ کے خلافت کا جو آخری زمانہ تھا اس زمانے میں ہوا، اس وقت ہوا، اور یہی شیعہ مذہب کا نقطۂ آغاز تھا۔ یعنی شیعہ مذہب جو شروع ہوا وہیں سے شروع ہوا۔ پہل یعنی آغاز میں، شروع میں اس کی بنیاد بہت سادہ سی تھی، یعنی شیعہ مذہب کی بنیاد بہت بالکل سادہ اور سمپل تھی۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و قریب ہیں، یعنی آپ کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ سے بہت محبت بھی تھی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اس وجہ سے ایک آپ کو تعلق تھا اور قریبی بھی ہیں، اس لیے وہی آپ کی خلافت و جانشینی کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ نظریہ بظاہر سادہ، یعنی دیکھنے میں تو بالکل سادہ اور خوشنما ہونے کے باوجود، یعنی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں، تو اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے بہت اچھا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی دعوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تعلیم کے خلاف تھا۔ یعنی آپ نے 23 سال میں جو تعلیم دی آپ کی نبوت والی زندگی میں، اس کے خلاف تھا، اس لیے کہ اسلام نے نسلی امتیاز اور خاندانی غرور کے سارے بتوں کو پاش کر کے، یعنی سارے بتوں کو توڑ کر کے، مطلب یہ ہے کہ اسلام میں خاندان اور نسل کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے نزدیک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یعنی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے معزز وہ شخص ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہو، اور اللہ رب العزت نے یہ جو خاندانی اور نسلی جو ہے اس کے لیے تو فرمایا کہ لتعارفوا، یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو اس لیے کہ اسلام نے نسلی امتیاز اور خاندانی، نسلی امتیاز یعنی نسل کا جو اعتبار ہوتا ہے، جو اس کا معیار ہوتا ہے، اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ، اور خاندانی غرور یعنی تکبر کے سارے بتوں کو پاش یعنی توڑ کر کے عزت و شرافت اور سیادت و بزرگی کا مدار، یعنی اس کی بنیاد، بزرگی
کا مدار تقوی پر رکھا تھا، جیسا کہ ابھی کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ، سب سے معزز اور عزت دار شخص وہ ہے جس کے پاس تقوی ہو۔ اور تقوی کی صفت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سب سے فائق یعنی سب سے بلند اور سب کے سرتاج تھے، چنانچہ قرآن مجید سورہ واللیل میں انہی کو الاتقا یعنی سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا شخص یعنی سب سے زیادہ متقی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے یعنی آپ کی جگہ پر بیٹھنے کے اور آپ کی ذمہ داری سنبھالنے کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برسر منبر یہ سوال کیا گیا، یعنی آپ منبر پر تھے تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کیوں بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ دین کے کاموں میں سب سے اہم تر نماز ہے، یعنی جتنے دین کے کام ہیں ان میں سے سب سے اہم کام نماز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں یعنی آپ کی وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ نے اس بیماری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ہمارا امام نماز بنایا تھا، یعنی نماز پڑھانے کے لیے امام مقرر کیا تھا، باوجود کہ میں وہاں موجود تھا، یعنی میں وہاں موجود تھا، حضرت علی فرما رہے ہیں میں وہاں موجود تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے امام مقرر کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میری موجودگی کا علم بھی تھا، یعنی آپ کو معلوم بھی تھا کہ میں وہاں موجود ہوں، مگر اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو ہماری دین کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ہم نے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے بھی اس کو چن لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ الغرض یہ تھی وہ غلط بنیاد جس پر شیعہ نظریات کی عمارت کھڑی کی گئی، یعنی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لے کر شروع ہوئی۔ ان عقائد و نظریات کے اولین مؤجد یعنی اس کو ایجاد کرنے والے اور اس کی بنیاد رکھنے والے ان نظریات کی اور ان عقائد کی یہودی الاصل منافق تھے، یعنی جن کی اصل اور جن کی بنیاد یہودی ہونا تھا وہ منافق تھے، عبداللہ ابن سبا اور اس کے رفقا، یعنی جو منافق تھا عبداللہ ابن سبا اور اس کے جو دوست تھے ان سب نے یہ باتیں شروع کیں، جو اسلامی فتوحات کی الغار سے جل بھن کر کباب ہو گئے تھے، یعنی چونکہ اسلام کو بہت ساری جنگوں میں فتح حاصل ہوئی تو اس وجہ سے وہ منافق بہت ہی زیادہ جل گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ وبا پھیلائی۔ انہیں اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ زہریلے نظریات کا بیج بو کر امت اسلامیہ کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے ان غلط نظریات کو ملت اسلامیہ یعنی امت محمدیہ کے درمیان پھیلایا کہ علی کو خلیفہ اول ہونا چاہیے۔ جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوں گے یعنی آپس میں لڑیں گے تو ان میں کفر کو للکارنے کی تب و تاب باقی نہیں رہے گی، یعنی جب آپس میں مسلمان لڑیں گے اور ایک دوسرے کی دشمنی بڑھ جائے گی تو پھر وہ کفر کے خلاف یعنی ہمارے خلاف بالفاظ دیگر ہمارے خلاف وہ ایک جا نہیں ہوں گے اور متحد نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا منشا تھا، یہ ان کا مقصد تھا، کافروں کا مقصد تھا۔ چنانچہ انہوں نے حب علی یعنی علی کی محبت، حب علی کے خول میں مکروہ ترین عقائد بھر کر نظریاتی اختلاف کا ہائیڈروجن بم اسلام کے مرکز پر گرا دینا چاہا، یعنی علی کی محبت اس جملے کے اطراف میں اور اس جملے کے اندر انہوں نے غلط نظریات کو اور غلط عقائد کو اس طرح جمع کر دیا جیسے ہائیڈروجن بم جو ہوتا ہے جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے اور بہت سارا نقصان ہوتا ہے،
اور وہ نقصان متعدی یعنی پھیلنے والا ہوتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے حب علی کے نام پر ایسا زہر پھیلا دیا کہ ساری امت محمدیہ کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا۔ اگر اسلام خدا تعالیٰ کا آخری دین نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تو آخری دین نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اس کی حفاظت کا وعدہ نہ فرمایا ہوتا، تو قریب تھا کہ اسلامی قلعہ بھگ سے اڑ جاتا، یعنی اسلامی جو قلعہ ہے اور اسلام کی جو بنیاد ہے اور ملت اسلامیہ کی جو وحدت ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی۔ اور جس طرح سینٹ پال یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مسخ کر دیا تھا، یہ ایک یہودی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اسلام تھا، آپ کی جو شریعت تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح یہودی سازش اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں بھی، یعنی یہ جو یہودی ہیں وہ لوگ بھی یہی ایجنڈا اختیار کر رہے ہیں، یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا حلیہ یعنی جو اسلام کا اصل چہرہ ہے اور اسلام کا جو ڈھانچہ ہے اس کو بگاڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ لیکن صحابہ و تابعین اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شدت سے یعنی سختی سے اس فتنے کی سرکوبی کی، یعنی اس کا جواب دیا اور اس کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ عقائد و نظریات تقیہ کی نقاب اوڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ تقیہ ایک لفظ ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کی ساری تفصیل آئے گی۔ بعد میں شیعوں میں بہت سے فرقے ہو گئے، ایک تو یعنی یہ جو عقائد و نظریات شیعہ کے بنے، تقیہ کی آڑ میں شیعہ جماعت بنی، پھر اس کے بعد میں شیعوں میں یعنی جو شیعہ جماعت ہے اس میں بہت سارے فرقے ہوئے، جن کی تفصیل حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، ایک نام ہے کتاب کا غنیۃ الطالبین، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ، اثنا عشریہ شیعوں کی ایک جماعت کا نام ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، تو انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ اثنا عشریہ ہے۔ تو آپ نے کتاب لکھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تحفہ اثنا عشریہ۔ تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے انہی میں سے ایک فرقہ شیعہ امامیہ ایک نام یا پھر شیعہ اثنا عشریہ کہلاتا ہے، اور یہی فرقہ یعنی شیعہ اثنا عشریہ جو فرقہ ہے، یہی فرقہ آج کل عام طور سے شیعہ کہلاتا ہے، جو عام طور پر شیعہ کہا جاتا ہے وہ یہی اثنا عشریہ شیعہ ہے۔ ان کے عقائد کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، البتہ ان کے چند اصول یعنی جو ان کی بنیادیں ہیں اس کا حسب ذیل ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ امامت کا نظریہ، شیعہ مذہب کی اصل الاصول بنیاد یعنی جو اصل مین بنیاد ہے، ان کے فرقے کی جو سب سے مین جڑ ہے، اصل جڑ ہے، عقیدہ امامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام یعنی نبی علیہم السلام، انبیاء کرام کو مبعوث کیا جاتا تھا، جیسے انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اماموں کو بھی مبعوث کیا جائے گا یعنی بھیجا جائے گا۔ وہ شیعہ عقیدے میں نبی کی طرح ہر غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نبی ہر گناہ سے محفوظ بلکہ معصوم ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں، اسی طرح امام بھی ہر گناہ سے، ہر غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اماموں پر ان کی اطاعت ہر بات میں نبی کی طرح فرض ہے، جس طرح نبی کی ہر بات میں عمل آوری یعنی ان کے ہر بات پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہے، اسی طرح امام کی ہر بات پر عمل کرنا بھی فرض ہے شیعہ عقیدے کے مطابق۔ وہ نبی کی طرح احکام شریعت نافذ کرتے ہیں، یعنی شریعت کے جو احکام جس طرح انبیاء نافذ کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی نافذ کرتے ہیں، یعنی احکام بتاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآن کریم کے جس حکم کو چاہے منسوخ یا معطل بھی کر سکتے ہیں، یعنی امام کو اتنی اتھارٹی ہے اور اتنا اختیار ہے کہ وہ قرآن کریم کے
حکم کو جس طرح چاہیں ختم بھی کر سکتے ہیں یا پھر کچھ وقت کے لیے اس حکم پر عمل کرنے سے لوگوں کو روک بھی سکتے ہیں، اتنا ان کو اختیار ہوتا ہے شیعہ عقیدے کے مطابق۔ گویا اسلامی عقیدے میں جو مفہوم، جو حیثیت اور جو مرتبہ ایک مستقل صاحب شریعت نبی کا ہے، یعنی جتنی اتھارٹی اور جتنا اختیار ایک نبی کو ہوتا ہے، ٹھیک وہی مفہوم، یعنی بالکل وہی مفہوم، وہی حیثیت اور وہی مرتبہ شیعوں کے نزدیک امام معصوم کا ہے۔ شیعوں کا یہ نظریہ امامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت اور اسلام کی ابدیت، یعنی اسلام جو ہمیشہ رہنے والا مذہب ہے، اس کے خلاف ایک کھلی سازش ہے، ایک کھلا ایجنڈا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور قدیم سے لے کر، یعنی پرانے دور سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جن جن لوگوں نے نبوت و رسالت کے جھوٹے دعوے کیے، انہوں نے اپنے دعووں کا مسالہ شیعوں کے نظریات امامت ہی سے مستعار لیا ہے۔ یعنی انہوں نے جو جیسے مسیلمہ کذاب یا مرزا غلام احمد قادیانی، ایسے جتنے لوگوں نے بھی دعویٰ کیے ہیں نبی ہونے کا، ان لوگوں نے شیعوں کا جو عقیدہ ہے نظریہ امامت کا، اور ان کے نظریے کے موافق ان کے نزدیک امام نبی کی طرح بالکل ہے، یعنی گناہوں سے معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اسی طرح قرآن میں جو حکم چاہے ختم کر سکتا ہے۔ تو ان نظریات کو لے کر یہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے ہیں۔ شیعہ مذہب کا نظریہ امامت فطری طور پر غلط تھا، یہی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب بھی اس کا بوجھ زیادہ دیر تک نہ اٹھا سکا، یعنی اس کو برداشت نہیں کر سکا، بلکہ اس نے اماموں کا سلسلہ 12ویں امام پر ختم کر کے اسے 260 ہجری یعنی 260 ہجری میں کسی نامعلوم غار یعنی سرنگ سرمن را کے غار میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا۔ آج ان کو 11.5 صدیاں گزرتی ہیں، یعنی 1150 سال گزرتے ہیں، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں کہ 12ویں امام کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ شیعوں کو بھی اس کا پتہ بالکل نہیں ہے۔ میں شیعہ کے نظریہ امامت پر جتنا غور کرتا ہوں، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں شیعہ کے نظریہ امامت پر جتنا غور کرتا ہوں، میرے یقین میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ضرب لگانے، یعنی آپ کی نبوت پر دھبا لگانے، اور امت میں جھوٹے مدعیان نبوت کے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوی نبوت و امامت کا چور دروازہ کھولنے کے لیے گھڑا، یعنی جھوٹے نبیوں کے لیے دروازے کھولنے کے لیے یہودیوں نے یہ نظریہ شیعوں کے درمیان ڈال دیا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 صدیوں کا طویل عرصہ گزرتا ہے، یعنی مکمل 600 سال کا لمبا وقت گزرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہادی مبعوث نہیں کیا جاتا، یعنی ہدایت دینے والا کوئی بھیجا نہیں جاتا اللہ کی طرف سے۔ ادھر جب ختم نبوت کا آفتاب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی ساری دنیا کو منور کرنے کے بعد، یعنی روشن کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ذریعے دنیا کو روشن کرنے کے بعد جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ شیعہ عقیدے کے مطابق خدا ایک دن کیا ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 صدیاں یعنی 600 سال گزر گئے، لیکن کوئی ہدایت دینے والا، یا بالفاظ دیگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ کوئی امام نہیں آیا۔ تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد ساری دنیا کو روشن کر کے اور ساری دنیا میں ہدایت پھیلا کر جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ خدا ایک دن تو کیا ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں کرتا، بلکہ فوراً ایک امام معصوم کو کھڑا کر کے اسے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال و حرام کو بدلنے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دے کر گئے ہیں امت محمدیہ کو، اس کو بدلنے اور قرآن کو منسوخ کرنے کے اختیارات دے دیتا ہے۔ یعنی قرآن میں جو احکام ہیں، جو حکم بتائے گئے ہیں، ان حکموں کو ختم کرنے کا اختیار دے دیتا ہے، اور یہ طاقت بھی ایک امام کو دے دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں، اور پھر ایک نہیں، لگاتار 12 امام اسی شان کے بھیجتا رہتا ہے۔ یعنی 12 امام ایسے ہیں جن کی یہ حالت ہے اور جن کا رتبہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے کسی بھی حکم کو معطل کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں جیسا کہ ایک نبی ہوتا ہے۔ اور جب اسلام پر 2.5 صدیوں کا مایہ ناز دور گزر جاتا ہے، یعنی 250 سال کا وقت گزر جاتا ہے اور بہترین طریقے کا وقت گزرتا ہے، جیسا کہ خلفاء کا دور تھا، بادشاہوں کا دور تھا، تو خدا ایک اماموں کا سلسلہ بند کر دیتا ہے، بلکہ 12واں امام جو بھیجا جا چکا تھا اسے بھی 2 سال ہی کی عمر میں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتا ہے۔ یہ ان کے نظریات ہیں، یعنی 2 سال کی عمر میں پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن شخص جس کے نزدیک اسلام مٹنے، بدلنے اور مسخ ہونے کے لیے نہیں، یعنی ختم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک اپنی اصل حالت باقی رہنے اور چمکنے کے لیے آیا ہو، وہ شیعوں کے نظریے امامت، یعنی امامت کا جو ان کا نظریہ ہے جو ابھی تک بتایا گیا، نظریے امامت کو ایک لمحے کے لیے، یعنی 1 منٹ کے لیے بھی برداشت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ شیعہ مذہب جن اکابر کو، یعنی جن بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو امام معصوم کہتا ہے، انہوں نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا، یعنی ان لوگوں نے جن کو امام مانا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، میں بزرگ ہوں، میں معصوم ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ تو انہوں نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا، نہ مخلوق خدا کو اپنی اطاعت کی دعوت دی، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہماری اطاعت کیجئے، مخلوق کو یعنی لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری اطاعت کرو، بلکہ وہ سب کے سب اہل سنت کے اکابر، یعنی اہل سنت کے بزرگ، بڑے لوگ، اور مسلمانوں کی آنکھوں کا نور تھے، یعنی مسلمان ان کو بہت زیادہ مانتے تھے، ان کا دین و مذہب، ان کا طور و طریق، یعنی ان کا رہنے سہنے کا طریقہ اور ان کی عبادت کبھی شیعوں کے اصول و عقائد کے مطابق نہیں ہوئی، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں، بلکہ وہ سب صحابہ و تابعین کے طریقے پر تھے، وہی دین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے اور جس پر ساری دنیا کے مسلمان عمل پیرا تھے، یعنی ساری دنیا کے مسلمان جس دین پر عمل کر رہے تھے، جس طریقے پر عمل کر رہے تھے، یہ اکابر بھی ساری دنیا کے سامنے اسی پر عمل کرتے تھے جن کا یہ لوگ نام لیتے ہیں۔ مگر شیعہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ اندر سے ان کے عقائد کچھ اور تھے، یعنی وہ کرتے کچھ اور تھے اور ان کے دل کے اندر کچھ اور عقائد تھے، مگر از راہ تقیہ، یعنی تقیہ کا اور ایک جو ان کا نظریہ ہے، وہ از راہ تقیہ وہ مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے تھے، گویا شیعوں کے نزدیک خدا نے امام معصوم بنا کر بھیجا بھی تو ایسے لوگوں کو جو دنیا کو کوئی ہدایت نہ دے سکے، یعنی تقیہ کا مطلب بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا، لیکن شیعوں کی اصطلاح میں تقیہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کو چھپا دینا، اپنا جو نظریہ ہے اس نظریے کو چھپانا، اس عقیدے کو چھپا کر لوگوں کے سامنے کچھ اور بتانا۔ تو وہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ مگر از راہ تقیہ، بچتے ہوئے وہ مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے تھے، جو امام ہیں ان کے نظریے کے مطابق، ہمارے جو اکابر ہیں تو وہ مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے تھے، تو ان کے اس عقیدے کے مطابق یہ ہوا کہ شیعوں کے نزدیک خدا نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امام معصوم بنا کر، جو امام ہے وہ بنا کر بھیجا بھی تو ایسے لوگوں کو جو دنیا کو کوئی ہدایت نہ دے سکے، یعنی خود اپنے دین کو چھپا رہے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو کیا دین بتائیں گے، ایسے امام بھیجا ہے خدا تعالیٰ نے، بلکہ ساری عمر لباس تقیہ میں ملبوس رہے، یعنی مسلمانوں کی ہیئت، مسلمانوں کی حالت اپنا کر انہوں نے خود اپنے جو نظریات ہیں، اپنی جو اصل حالت ہے اس کو چھپا کر رکھا۔ اور 12ویں امام تو ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا کہیں سراغ نہیں، یعنی آج تک کوئی ان کی نہ علامت ملی اور نہ کوئی ان کی خبر ملی۔ اس سے معلوم ہوا ہوگا
کہ شیعوں کا نظریہ امامت یعنی امامت کا جو نظریہ ہے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ضرب لگاتا ہے، یعنی نہ اس پر دھبا لگاتا ہے، اس میں نقص نکالتا ہے، بلکہ یہ سراسر عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ خدا کی تعلیم نہیں بلکہ کسی یہودی دماغ کی ایجاد ہے، اور اسی کا یہ نکالا ہوا مذہب اور اسی کا نکالا ہوا یہ نظریہ ہے۔ شیعوں کا دوسرا سب سے بڑا اصول، ابھی تو ہم نے ایک اصول بتایا نظریہ امامت، یعنی امامت کا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ امام ہے اور انبیاء کے بعد بھی امام آتے ہیں۔ تو دوسرا سب سے بڑا اصول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عداوت ہے۔ ان کے نزدیک بہت کم صحابہ ایسے ہیں جن کو وہ لوگ مانتے ہیں، اور ورنہ عام طور پر یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں نعوذ باللہ، جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہر صحابی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ ان کا نظریہ ہے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی آپ کو خلیفہ مانا، جن میں خود حضرت علی بھی شامل ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانا، تو آپ حضرت علی بھی ہیں، وہ نعوذ باللہ اس فعل کی وجہ سے یعنی بیعت کر لینے کی وجہ سے، آپ کو خلیفہ مان لینے سے سب کے سب کافر اور مرتد ہو گئے تھے۔ یہ صحابہ کے متعلق شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، یعنی اپنے دین سے ہٹ گئے اور اسلام سے خارج ہو گئے، نعوذ باللہ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے امام معصوم یعنی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سب سے پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی امام ہوں۔ اور چونکہ تینوں خلفاء کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی، آپ نے بھی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان تینوں کے دور میں مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت نہیں دی، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھے خلیفہ مانو، بلکہ خود ان تین حضرات کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حضرت ابو بکر کو بھی خلیفہ مانا، حضرت عمر کو بھی مانا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت علی نے اپنا خلیفہ مانا۔ اس لیے شیعہ صاحبان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خفا ہیں، یعنی آپ سے بھی تھوڑے سے غصے میں ہیں۔ شیعوں کا یہ نظریہ جس قدر باطل اور غلط ہے، اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بالکل ظاہر ہے کہ جو جماعت، جو فرقہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دینا یا اسی طرح صحابہ کو کافر کہنا یہ نظریہ رکھتی ہے، تو اس کے لیے تو کسی طرح کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو کافر ہی ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا دنیا میں آنا نعوذ باللہ بالکل لغو یعنی بالکل بیکار اور بے سود یعنی بے فائدہ ثابت ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، یعنی انسانیت کی رہبری کے لیے اور انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، مگر شیعہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ بالکل غلط ہے۔ اسلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دن بھی آگے نہیں چلا، بلکہ وہ پوری کی پوری جماعت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مسلسل محنت کے بعد تیار کی تھی، آپ نے اپنی نبوت کی 23 سال کی محنت لگا کر جو جماعت تیار کی تھی اور جن کو اپنے درمیان اور آنے والی امت کے درمیان واسطہ بنایا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے دن ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئی تھی۔ یعنی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرونی قرنی، یعنی سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس دور میں
یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کا جو دور ہے صحابہ کا دور، وہ سب سے بہترین دور ہے، تو اسی دور کے صحابہ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب اسلام کی نفی کا نام ہے، یعنی شیعہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اسلام کے بالکل مخالف ہے، اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اگر شیعہ عقیدہ صحیح ہے تو اسلام معاذ اللہ غلط ہے، اگر شیعہ صحیح ہے تو پھر اسلام غلط ہے، اور اگر اسلام حق ہے یعنی سچ ہے، صحیح ہے، تو شیعہ مذہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عقل مند کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی شک بھی نہیں آنا چاہیے کہ شیعہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ شیعہ مذہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا یعنی آپ کے دوستوں کو اور آپ کے صحابہ اور آپ کے جانشینوں پر حملہ کر کے، یعنی آپ کے جو خلیفہ گزرے ہیں اور آپ کی جو ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، ان پر حملہ کر کے خود اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یعنی آپ کی مبارک ذات پر ایک ایسا حملہ کیا، ایک ایسا وار کیا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر یعنی بالکل عاجز ہے، ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تفسیر مظہری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر یہودیوں سے پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے افضل کون لوگ ہوئے ہیں، یعنی اب تک تمہاری امت میں سب سے افضل کون ہے، تو فوراً کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفقا اور ان کے صحابی، یعنی یہودی تو یہ جواب دیں گے کہ ان کی امت میں، ان کی ملت میں سب سے بڑے اور سب سے بزرگ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو ماننے والے، یعنی حضرت موسیٰ کے صحابہ اور ان کو ماننے والے ان کے دوست و احباب وہ ہیں۔ اور اگر عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہاری جماعت میں سب سے بزرگ تر لوگ کون ہیں، یعنی تمہارے جتنے عیسائی لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین عیسائی اور سب سے بہتر بزرگ کون ہے، اگر ہم عیسائی سے پوچھیں تو وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، تو حواری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور آپ کے ساتھ رہنے والے، یہ کہیں گے عیسائی۔ لیکن اگر شیعوں سے پوچھو کہ امت محمدیہ میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے، یعنی بالکل الٹا، سب سے بزرگ اور سب سے اچھے نہیں بلکہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں، اگر یہ شیعوں سے پوچھیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے، تو ان کا جواب ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ تو شیعہ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں سب سے بدترین، سب سے بیکار لوگ وہ ہیں جو صحابہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں۔ بہرحال شیعوں کا نظریہ یا نظریہ امامت اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ایک بغاوت تھا تو ان کا نظریہ تبرہ، ان کا نظریہ ہے تبرہ یعنی گالی دینا، اس کے اصل معنی آتے ہیں بری ہو جانا، لیکن شیعہ کی اصطلاح میں تبرہ کے معنی آتے ہیں گالی دینا اور تھوکنا اگر کسی کا نام آئے۔ تو نظریہ تبرہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے، اور کوئی شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو یہ تسلیم نہیں کر سکتا، یعنی یہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی پوری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں بند کرتے ہی نعوذ باللہ گمراہ اور مرتد ہو گئی تھی، یعنی کوئی یہ قبول ہی نہیں کر سکتا۔ اب تیسرا عقیدہ شیعوں کا تیسرا عقیدہ اول الذکر، یعنی پہلے جو ذکر کیا گیا تھا نظریہ امامت، ابھی جو دوسرا عقیدہ بیان کیا گیا وہ صحابہ سے بغاوت اور صحابہ سے دشمنی، یہ نظریہ تھا۔ پہلا جو نظریہ بیان کیا گیا وہ نظریہ امامت، تو اسی کو اول الذکر کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے جو ذکر کیا گیا وہ۔ شیعوں کا تیسرا عقیدہ اول الذکر دونوں عقیدوں سے بدتر، یعنی اب جو دو بیان کیے گئے ہیں، ایک نظریہ امامت اور دوسرا صحابہ کو گالیاں دینا، یہ جو تقیہ یہ جو ہے ان دونوں نظریوں سے بھی برا ہے یہ تیسرا عقیدہ، مگر دو دونی چار کی طرح اول الذکر یعنی بالکل واضح طور پر دو دو چار ہوتے ہیں جیسا کہ واضح ہے، اسی طرح دو دونی چار کی طرح اول الذکر دو عقیدوں کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی
جو دو عقیدے بیان کیے گئے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یعنی ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد جو ایک رزلٹ نکلتا ہے وہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے تحریف قرآن، یعنی قرآن کو بدل دینا اور قرآن میں تبدیلی کرنا، قرآن کو بدل دینا، آیات میں قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے الفاظ کو بدل دینا، یا پھر قرآن کی آیتیں تو وہی ہیں لیکن ان کے مطلب کو بگاڑ دینا اور ان کے ترجمے کو بگاڑ دینا، یہ ہے تحریف قرآن۔ تیسرا عقیدہ، مسلمان تو مسلمان آج تک کسی بد سے بدتر کافر کو بھی یہ کہنے کی جرأت یعنی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ بقائم عقل و خرد کوئی اس کی جرأت کر سکتا ہے، یعنی جس کو عقل ہے اور جس کو ہوش ہے وہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو، یہ کام کوئی آج تک نہ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کوئی عقل مند اور جس کو ہوش ہے وہ آدمی کر سکتا ہے۔ کیا کہ مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کے نام سے جو مقدس کتاب محفوظ چلی آتی ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو یہ جو کتاب محفوظ چلی آتی ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کا نہ کسی نقطے کا تغیر ہوا، یعنی مطلب نہ کسی نقطے میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کسی زیر و زبر میں تبدیلی آئی، اور محفوظ چلی آ رہی ہے، اور جس کے ہر زمانے میں ہزاروں نے کی، لاکھوں حافظ موجود رہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے حافظ موجود ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کسی بھی حافظ سے قرآن سنا جائے تو مشرق و مغرب کے دو حافظوں کے جو قرآن ہے ان میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے، چاہے ہم دنیا کے کسی گوشے میں بھی قرآن کو سن لیں۔ تو لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں، وہ ٹھیک وہی کتاب نہیں جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس طرح کہنے کی کسی نے آج تک ہمت نہیں کی۔ لیکن آفرین ہے شیعہ مذہب کے موجدوں کو، یعنی ایک شاباشی سمجھیے تنزیہ طور پر، جیسے کہا جاتا ہے قرآن میں بھی فبشرہم بعذاب علیم، آپ خوشخبری دیجئے انہیں دردناک عذاب کی، حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں دی جا سکتی، دھمکی دی جا سکتی ہے، تو یہ تنزیہ طور پر۔ لیکن آفرین ہے یعنی شاباشی ہے شیعہ مذہب کے مؤجدوں کو، یعنی شیعہ مذہب بنانے والوں کو، انہوں نے یہ عقیدہ بھی شیعوں سے منوا لیا، یعنی شیعوں سے یہ کہلوا دیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا کرنا چاہیے۔ شیعہ مذہب کہتا ہے کہ قرآن کریم جو موجودہ شکل میں مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی فی الحال جو ساری دنیا کے پاس ہے، یہ وہ اصل قرآن نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، بلکہ یہ صحیفہ عثمانی ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کر یا ترتیب دے کر مسلمانوں تک پہنچایا، یہ وہ صحیفہ ہے، ورنہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ اصلی تے وڈا قرآن، یعنی یہ پنجابی لفظ ہے، تو اصلی اور بڑا قرآن، وڈا یعنی بڑا قرآن 12ویں امام کے ساتھ کسی نامعلوم غار میں دفن ہے، یعنی گڑا کر کے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ سوائے دو چار کے ان کے تمام امام مجتہد اور علماء اس کو مانتے آئے ہیں، یعنی دو چار نے تو نہیں مانا ہے بلکہ ورنہ باقی سب نے اس کو مانا ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کے معصوم اماموں کی 2000 سے زیادہ روایتیں اس پر متفق ہیں۔ معصوم اماموں کی یعنی معصوم اماموں، یہ جو کتاب ہے ان کتابوں میں ان کے معصوم اماموں کی 2000 سے زیادہ روایتیں اس پر متفق ہیں، یعنی سب کی ایک ہی رائے ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کیونکہ جب شیعوں کے بقول یعنی شیعوں کے کہنے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یعنی کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ، تو ان کے ذریعے سے حاصل شدہ قرآن کریم، یعنی ان کے ذریعے سے جو قرآن ہمیں حاصل ہوا، وہ قرآن کریم پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن دو چار شیعہ علماء نے یہ کہا کہ قرآن صحیح سالم محفوظ چلا آیا ہے، یعنی جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اسی طرح محفوظ چلا آیا ہے، ان کو سب سے پہلے صحابہ اکرام کی عظمت و بزرگی پر ایمان لانا پڑا، یعنی سب سے پہلے جو کہ شیعہ عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ شیعہ عقیدہ ہے صحابہ کو گالی دینا، لیکن انہوں نے جو قرآن کو مانا ہے، انہوں نے صحابہ کو
بنیاد بنا کر اس کو مانا ہے۔ گویا شیعہ مذہب کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے، یعنی شیعہ مذہب سچا ہے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کوئی شخص قرآن پر ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ یعنی یا تو اس کو یہ ماننا چاہیے کہ شیعہ صحیح ہے اور قرآن غلط ہے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن صحیح ہے اور شیعہ غلط ہے، اور نہ کسی شیعہ کا قرآن کریم پر ایمان لانا ممکن ہے۔ یعنی کوئی شیعہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہی یہ ہیں کہ قرآن غلط ہے۔ شیعوں کے عقائد و نظریات اور بھی بہت ہیں، مگر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف انہی 3 عقیدوں پر غور کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ شیعہ مذہب کو اسلام سے کیا نسبت ہے، یعنی ان کی اسلام سے کیا نظریہ ہے، ان کا کیا تعلق ہے اسلام سے، ان تینوں عقیدوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دینے کے لیے ایک خط کھینچ کر فرمایا، یعنی ایک لائن بنائی اور فرمایا کہ یہ تو خدا کا راستہ ہے۔ ایک لائن بنائی، پھر اس کے بعد فرمایا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ خدا کا راستہ ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ خطوط کھینچے، یعنی آپ نے پھر دوسری لائنیں بھی وہاں پر بنائی، اور وہ لائنیں بنا کر فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی ایک لائن آپ نے کھینچی اور فرمایا کہ یہ خدا کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہے جو جنت تک پہنچتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد یعنی اس کے اطراف میں، اس کے دائیں بائیں جہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لائنیں کھینچی تو ان لائنوں کو فرمایا کہ یہ لائن جو ہے، یہ جو لکیر ہے، یہ لکیر شیطان کا راستہ ہے۔ ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھ کر اپنی طرف، یعنی خود شیطان اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، گویا کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے تو قسم کھائی لأغوینک، یعنی میں تیرے بندوں کو بہکا دوں گا، لأغوینہم اجمعین، سب کے سب کو بہکاؤں گا۔ تو اس طرح بہرحال آپ نے فرمایا کہ شیطان بہکانے کے لیے ان راستوں پر بیٹھا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان بیٹھا لوگوں کو اس کی دعوت دے رہا ہے، اپنی دعوت دے رہا ہے، یعنی غلط راستے کی دعوت دے رہا ہے، جہنم کی دعوت دے رہا ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں میں عرض کروں گا کہ شیعہ مذہب خدا تعالیٰ کے راستے کے مقابلے میں وہ سب سے پہلا راستہ ہے جو شیطان نے خدا کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے یہودی ایجنڈوں کے ذریعے ایجاد کیا، یعنی بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ گمراہ راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ شیعہ مذہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے دن سے امت کا تعلق اس کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دینا چاہا، یعنی ساری امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جو شریعت لائی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی، اس شریعت سے ہٹا دینا چاہا شیعہ نے۔ اس نے اسلام کی ساری بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، یعنی اسلام کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، اس بنیاد سے ہٹا دینا چاہا، اور بہت ساری کوششیں بھی کی، اور اسلام کے بالمقابل، یعنی اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین تصنیف کر ڈالا، یعنی ایک نیا دین بنا ڈالا انہوں نے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ شیعہ مذہب اسلام کے کلمے پر راضی نہیں، یعنی وہ جو کلمہ ہے ہمارا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ جو کلمہ ہے اس کلمے پر وہ راضی نہیں ہیں، بلکہ اس میں علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ اور خلیفہ بلا فصل، یہ یعنی ان کا یہ کلمہ ہے کہ علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پیوند کاری کرتا ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ اس کلمے میں یہ جوڑ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، مگر اس کلمے میں ان چند الفاظ کو جوڑ کر، ملا کر وہ اپنا کلمہ مکمل کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وصی رسول اللہ، رسول اللہ کے وصی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی ہے۔ وہ کس چیز کی وصیت کی ہے شیعہ مذہب بہتر جانتا ہے، یہ وصی کہتے ہیں آپ کو۔ اور اسی طرح وہ خلیفہ بلا فصل،
چونکہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں، ان کے بعد حضرت عمر کو، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، لیکن یہ وہ خلیفہ بلا فصل لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تین خلیفہ نہیں تھے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی یہ تینوں خلیفہ نہیں تھے بلکہ حضرت علی ہی خلیفہ اول ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بتائیے جب اسلام کا کلمہ اور قرآن بھی شیعوں کے لیے لائق تسلیم نہ ہو تو کس چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ یعنی اب کوئی وجہ ہی باقی نہیں ہے، اور یہ ساری نحوست ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عداوت کی۔ یعنی یہ جو ساری چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے صحابہ کو گالیاں دی اور صحابہ سے بغض و عناد اپنے دلوں میں رکھا، اس لیے ساری نحوست پھیل کر یہاں تک آ رہی ہے کہ انہوں نے کلمے کو بھی بگاڑ دیا، یعنی اپنا کلمہ بھی کچھ اور ہی بنا لیا اور اس میں پیوند کاری کر لی، یعنی اور کلمات اس کے اندر جوڑ لیے۔ تو یہ جو ساری نحوست ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عداوت کی بنا پر، جس سے ہر مومن کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحابہ اکرام وحی الہی سے پہلے مخاطب ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کا جو بھی حکم نازل ہوتا وہی کے ذریعے سب سے پہلے مخاطب ہے، یعنی ان سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اگر کسی کے سامنے بتاتے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام وحی الہی کے، یعنی اللہ کی وحی سے پہلے مخاطب ہیں، یعنی ان سے خطاب کیا گیا۔ ان کی سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے اقوال کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کی باتوں کو سنا، اس کے مطابق عمل کیا اور آپ کی حالت کو دیکھا، اس حالت کے مطابق اپنی حالت بنانے کی کوشش کی، تو اس لیے صحابہ کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ ان کا اخلاق و کردار، یعنی صحابہ کے اخلاق و کردار جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور وہ آنے والی پوری امت کے سردار یعنی بڑے معلم اور مرشد ہیں، یعنی راستہ دکھانے والے ہیں، آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی امانت ان کے سپرد کر کے دنیا سے رحلت فرما ہوئے، اور بعد میں آنے والی امت کو جو کچھ ملا انہی اکابر کے طفیل اور انہی کی جوتیوں کے صدقے سے ملا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی صحابہ سے محبت کرنا گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، یعنی جس نے صحابہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت ہونے کی بنا پر اس نے صحابہ سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، یعنی اگر کوئی صحابی سے محبت کرتا ہے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی وجہ سے صحابی سے محبت کی۔ اگر کوئی صحابی سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، یعنی جس نے صحابہ سے بغاوت کی، صحابہ سے دشمنی رکھا تو اس نے مجھ سے دشمنی ہونے کی بنا پر صحابی سے بغاوت کی، صحابی سے دشمنی کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور بعد میں آنے والی امت کو جو کچھ ملا انہی اکابر کی طفیل اور انہی کی جوتیوں کے صدقے سے ملا، یعنی آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام سے محبت دراصل یعنی اصل میں حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تعلق کی بنا پر ہے، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت یعنی آپ سے دشمنی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے، دشمنی ہے۔ ان کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا جز ہے صحابہ سے محبت کرنا، اور ان کی شان میں گستاخی یعنی برے الفاظ کہنا
اور آپ کی شان کو گھٹانا صحابہ کی نہ صرف محسن کشی ہے بلکہ سلب ایمان کا موجب ہے. یعنی محسن کشی یعنی احسان فراموشی، کیونکہ انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے اسلام کے احکامات کو، اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے ذریعے کو اپنا کر، واسطے کو اپنا کر. تو اس طرح محسن کشی ہو گئی. محسن کشی یعنی کہ محسن کو ہی مار ڈالنا، جس نے ہم پر احسان کیا اسی کو قتل کر دینا، یہ محسن کشی ہے. تو ہم ان سے بغاوت کر کے اور ان سے بغض رکھے اور ان سے دشمنی کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہم انہی کو مار ڈال رہے ہیں. جیسا کہ عام طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ جس برتن میں کھائے اسی میں سوراخ کر دینا، بلکہ سلب ایمان کا موجب ہے، یعنی ایمان کے ختم ہو جانے کے لیے یہ کافی ہے. اس لیے میرا عقیدہ اہل سنت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب دونوں کی خاک کے پاکو اکسیر سعادت اور منبع برکت سمجھا جائے. یعنی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی اہل بیت اور اصحاب یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کی خاک پاک و اکسیر سعادت یعنی سعادت کا ایک ذریعہ ہے. آپ کی جو مٹی ہے وہ مٹی بھی ایک سعادت کا ذریعہ ہے اور منبع برکت یعنی برکت کا سرچشمہ ہے. جس شخص کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب رکھے گا، چاہے جائے جیسا کہ نالین کی علامتیں بنا کر مسلمان اس کو چومتے ہیں، رکھتے ہیں اپنے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اثر ہے اور آپ کی چھوڑی ہوئی چیز ہے. بلکہ ایسی چیزیں رکھ لیتے ہیں جو اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اس کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر چیز سے تشبیہ رکھتی ہے، اس جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپناتے ہیں. تو چہ جائے کہ وہ اکابر یعنی وہ بڑے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے، آپ کے خلیفہ ہوئے اور ہم کو انہی کی قربانیوں کے طفیل دولت ایمان نصیب ہوئی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ایمان ملا. اس لیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے والے یعنی آپ کی ذات میں گستاخی کرنا، تنقید کرنا، نشانہ بنانا، برا بھلا کہنا، تو تنقید کا نشانہ بنانے والے میرے نزدیک گمراہ ہیں. اور اسی طرح میں ان لوگوں کی رائے کو بھی صریح یعنی واضح گمراہی سمجھتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کسی ادنا گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں کہ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اس جملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور صحابہ کی جماعت کے چوتھے متقی ہیں. سب سے پہلا تقوی، جیسا کہ آپ کے سامنے ساری بحث گزر چکی، اس میں حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا کہ ہمارا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بنایا تھا. تو بہرحال ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں اہل سنت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی کسی طرح کی گستاخی قابل قبول نہیں ہے. حضرت علی تو بہت دور کی بات ہو گئی، صحابہ کی جماعت کا سب سے ادنا صحابی جو ہوگا، سب سے کم درجے کا صحابی جو ہوگا، اس کی بھی شان میں ہم کسی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور یہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور گناہ کرنے والا ہوگا. تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی ادنا گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں. یا یزید کی حمایت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا وہ گوئی کرتے ہیں یعنی یاوا گوئی کرتے ہیں حضرت علی اور یزید کے متعلق جو بات ہے، تو وہ یا یزید کی حمایت میں مطلب یزید کی تائید میں اور اس کے فیور میں رہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یاوا گوئی کرتے ہیں یعنی ماتم وغیرہ وہ جو کرتے ہیں. میں تمام آل و اصحاب کی محبت و عظمت کو جزو ایمان سمجھتا ہوں.
یعنی ایک اہل سنت کے ایک رکن کی یہ بات ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے کو ظاہر کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمام آل و اصحاب کی محبت و عظمت کو جزو ایمان یعنی ایمان کا ایک جز سمجھتا ہوں، اور ان میں سے کسی ایک بزرگ کی تنقیص یعنی کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہنا، کوئی نقص نکالنا، کوئی عیب نکالنا، خواہ اشارے کنائے کے رنگ میں ہو، یعنی اشارتاً نقص نکالنا ہو یا کنایا کے طور پر ہو، اسے سلب ایمان کی علامت سمجھتا ہوں۔ یعنی ان اکابر میں کوئی برائی نکالنا، کوئی نقص نکالنا گویا ایمان کے ختم ہو جانے کی ایک علامت سمجھتا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اسی عقیدے پر اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا عقیدہ ہے جو بالکل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی عقیدے پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جو لوگ غلط عقائد رکھتے ہیں اور صحابہ کے متعلق غلط باتیں اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صحابہ کی ہو، چاہے حضرت ابوبکر کی ہو، چاہے حضرت عمر کی ہو، چاہے حضرت عثمان غنی کی ہو، یا چاہے حضرت علی رضی اللہ عنہم کی ہو، کسی بھی صحابی کی ہو، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اس سے بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کا معاملہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کی ایسی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔